السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب اذا اسر اخو الرجل او عمه هل يفاد اذا كان مشرکا۔ یہ باب ہے جب آدمی کا بھائی یا اس کا تایا چچا قیدی بنا لیا جائے تو کیا اس سے فدیہ لیا جائے گا جب وہ مشرک ہو؟ انس کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فادیت نفسی و فادیت عقیلا، میں نے اپنے جان کا بھی فدیہ لیا ہے اور عقیل اپنے بھتیجے کا بھی فدیہ لیا ہے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عباس، اور علی رضی اللہ عنہ حصے دار تھے اس غنیمت میں جو غنیمت ان کو اپنے بھائی عقیل اور اپنے چچا عباس کے مال سے ملی تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے موسیٰ بن عقبہ سے و ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، انصار میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو اجازت دی، انہوں نے کہا اذن لنا فلنترک، انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے ہم چھوڑ دیں اپنی بہن کے بیٹے یعنی عباس کو، فداءہ اس کے بدلے میں فدیہ کرتے ہوئے۔ قال لا تدعون منہ درہما، آپ نے فرمایا تم اسے ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا بھائی یا اس کا تایا چچا قیدی بن کے اس کے پاس آ جائے، یعنی یہ مسلمان تھا اور اس کا بھائی کافر تھا، جنگ ہوئی کافر بھائی قیدی بن گیا، یا تایا چچا کوئی رشتہ دار آ گیا، تو کیا اب ان رشتہ داروں کو وہ فدیہ لے کر چھوڑے گا کہ ویسے چھوڑ دے گا؟ ایک ضعیف روایت یہ آتی ہے کہ آدمی جب بھی کسی رشتہ دار کا وارث بنتا ہے، مالک بنتا ہے، تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی ملکیت میں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار اگر آ گیا، آپ کے آزاد کیے بغیر ہی خود بخود وہ آزاد ہو جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، امام بخاری اس پر رد کر رہے ہیں کہ جب رشتہ دار مشرک ہو وہ ملکیت میں آنے سے خود بخود آزاد نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں ماں باپ جو ہیں، ماں باپ اور بیٹا، اس کے احکام کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ اولاد اور انسان کے ماں باپ اگر یہ اس کی قید میں آتے ہیں تو یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار آپ کا قیدی بن کے آپ کے پاس آ جائے کفر کی وجہ سے، تو وہ آپ کے پاس آنے کی وجہ سے، آپ کی ملکیت میں آنے کی وجہ سے آزاد نہیں ہوتا جب تک آزاد نہ کیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے سکے چچا ہیں، اور عقیل بن ابی طالب جو علی بن ابی طالب کے سکے بھائی ہیں اور آپ کے کزن ہیں، یہ دونوں جنگ بدر کے اندر قیدی بن کے آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فدیہ لیا، چونکہ عقیل غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، عباس مالدار تھے، آپ نے عباس سے اپنے چچے سے اس کا فدیہ بھی لیا اور کہا اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی تو دے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی دیا، دونوں کا فدیہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو فدیہ لیا اس کو مال غنیمت میں داخل کیا، اور مال غنیمت میں سب صحابہ کو جو حصہ ملا اس میں علی رضی اللہ عنہ شامل تھے، یعنی علی نے مال غنیمت میں اپنے سکے بھائی اور چچے کا بھی فدیہ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ تو یہ امام بخاری نے دلیل کے طور پر اس مسئلے کو پیش کیا کہ اگر رشتہ دار ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جاتا تو اللہ کے نبی کو عباس اور عقیل سے فدیہ لینے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے آزاد نہیں ہوتا جب تک آزاد نہ کیا جائے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف جو واقعتاً دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے۔
اب آگے حدیث اس طرح ہے کہ جب یہ قیدی بن کے آئے تو انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عباس ہمارا بھانجا ہے۔ بھانجا وہ اس طرح کہ جو عبد المطلب تھے نا، عبد المطلب یہ انصار ان کے ماموں تھے، عبد المطلب کے انصار ماموں تھے، چونکہ عبد المطلب کے جو والد تھے انہوں نے ایک شادی اپنی مدینے کے اندر کی تھی، مدینے کے اندر کی تھی، اور یہ عبد المطلب جو ہیں یہ یہیں پر پیدا ہوئے۔ جب وہ ان کے والد سفر پر گئے اور فوت ہو گئے، واپسی پر نہ آ سکے، بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی نے مدینے کے اندر ایک شادی کی تھی اور اس سے ایک بیٹا بھی ہے، تو پھر ابا عبد المطلب کے چچا آئے ان کو لینے کے لیے ان کی والدہ سے۔ ان کی والدہ نے انکار کیا کہ میں نہیں دوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا اپنے باپ کی سرداری والی جگہ پہ جا رہا ہے، اس کا باپ بادشاہ تھا، سردار تھا، تو یہ باپ کی سرداری کو سنبھالنے جا رہا ہے۔ پھر ان کی ماں نے اپنے لخت جگر کو یہ سن کر کہ اپنے باپ کی سرداری پہ جا رہا ہے اپنے سے جدا کر دیا، پھر بھیج دیا۔ تو وہ آئے، یہ عبد المطلب، اس سے پھر یہ ساری اولاد ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی اسی سے ہوئے، پھر اس سے آگے۔ تو یہ اس لیے کہ عبد المطلب کے ماموں تھے یہ، تو اس اعتبار سے یہ ننیال بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بہن کا بچہ ہے، یعنی اس کا نواسہ بنتا ہے، یہ پوتا اس کا بنتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دو، ہمارے پاس رہنے دو۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے ایک درہم بھی اس کا نہیں چھوڑنا، ایک درہم بھی اس سے نہیں چھوڑنا۔ یہ ہوتی ہے اسلام کی خاطر اپنے خونی رشتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ جہاں پر اسلام تھا، اسلام کو آپ نے فرمایا ایک درہم بھی تم نہیں چھوڑو گے۔ انصاریوں نے سفارش کی، آپ نے نہیں قبول کی۔ اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا اگر سکا بھائی اس کے پاس قیدی بن کے آ جائے، کوئی رشتہ دار اس کے پاس قیدی بن کے آ جائے، وہ ذوی الارحام میں سے ہو یا عصبات میں سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ اس سے فدیہ لیا جائے گا اور پھر اس کو آزاد کیا جائے گا۔ باب عتق المشرک، یہ بات ہے مشرک کا آزاد کرنا۔ ایک مشرک آدمی کسی کو آزاد کرتا ہے، کیا یہ آزادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی مشرک بھی کسی کو آزاد کرتا ہے تو آزادی ہو جاتی ہے۔ آزادی کے لیے اسلام شرط نہیں ہے کہ آزاد صرف وہ کر سکتا ہے جو مسلمان ہے، بلکہ کوئی بھی جو مشرک ہے وہ آزادی دے سکتا ہے کسی کو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے والد نے ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اعتق فی الجاہلیت 100 رقبۃ وحمل علی 100 بعیر۔ حکیم بن حزام نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹوں پر لوگوں کو سواریاں کروائیں، یعنی ان کو تحفے دیے۔ فلما اسلم حمل علی 100 بعیر واعتق 100 رقبۃ۔ پھر جب اسلام لائے، اسلام کے بعد پھر 100 غلام آزاد کیے اور 100 بندوں کو سواریاں تحفہ دیں کہ لو تم اس پر سواریاں کیا کرو۔ قال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیہ، آپ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیے جن کا میں دور جاہلیت میں کیا کرتا تھا۔ کنت اتحنث بها، میں اس کو بطور عبادت اور صدقہ کیا کرتا تھا، یعنی اتبرر بها، اس سے نیکی کیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر، تو اپنی گزری ہوئی خیر کی وجہ سے ہی تو مسلمان ہوا ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے اور باب کا، کیا جب غلام کسی مشرک کسی کو آزاد کرے تو وہ آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کا یہ معنی کیا کہ مشرک کو آزاد کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حکیم بن حزام یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی 120 سال عمر تھی، 60 سال کفر پر گزارے، پھر مسلمان ہوئے تو پھر 60 سال اسلام کی زندگی، ٹوٹل ان کی عمر 120 سال تھی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے،
حکیم بن حزام اکیلے مولود کعبہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ مولود کعبہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں کعبے میں پیدا ہونے کی جتنی روایت ہے سب ضعیف ہیں، بلکہ کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے دروس میں بات کہی تھی، ایک بھی مرفوع روایت، مرفوع تو کیا بلکہ سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے مولود کعبہ ہونے کا جس نے دعویٰ کیا وہ بندہ ہی خیر القرون میں سے نہیں، بعد کی صدیوں میں دعویٰ کیا گیا۔ یہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ علی مولود کعبہ رضی اللہ عنہ۔ مولود کعبہ بالاتفاق حکیم بن حزام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے حکیم بن حزام۔ یہ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام نہیں لایا تھا تو اپنی زندگی میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 بندوں کو سواریاں تحفے میں دی۔ عربوں کے اندر یہ صدقات بہت تھے، آج بھی ہیں۔ پھر جب میں اسلام لایا پھر میں نے 100 غلام آزاد کیے اور 100 لوگوں کو سواریاں دی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے جو دور جاہلیت میں نیکیاں کی ان کو میں صدقہ اور نیکی سمجھ کے کرتا تھا، مجھے اس پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو ان نیکیوں کے بدلے میں تو مسلمان ہوا ہے، یعنی تیری نیکیاں ہی تیرے اسلام لانے کا باعث بن گئی۔ اس حدیث میں اہل علم نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا کافر کو اس کے عمل کا اجر ملتا کہ نہیں ملتا، تو اس میں راجح یہ ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو اجر ملتا ہے، اگر وہ مسلمان نہ ہو پھر دنیا میں اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ دنیا میں صلہ یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت کر دیتا ہے، اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھی اس پر اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ انسان سے جو کوئی خیر اور نیکی ہوتی ہے یہ بھی اس کی کسی نہ کسی نیکی کا بدلہ ہوتی ہے، اور انسان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ گناہ بھی اس کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جو مسلمان ہوا ہے یہ تیری انہی نیکیوں کا صلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تو چونکہ وہ مشرک غلام بھی آزاد کرتے رہے، ظاہر بات ہے کوئی مسلمان تو ان کی غلامی میں نہیں تھا، تو مشرک غلام کافر کو بھی آزاد کیا دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اہل علم کی بحث ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ کافر کو بھی آزاد کرنا جائز ہے، لیکن جہاں کفاروں کا ذکر آ جائے کہ فلاں چیز کے کفارے میں غلام آزاد کرو، فلاں چیز کے کفارے میں غلام آزاد کرو، وہاں پر غلام جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کئی مقامات پر رقبۃ مؤمنہ، مومن کی قید لگائی ہے۔ عام ویسے آپ نے آزاد کرنا تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن کفارے کے اندر جب کریں گے تو اس میں مومن ہونا چاہیے۔ باقی احادیث انشاءاللہ دوبارہ آئیں گی، ان پر مزید تفصیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2537 اور 38۔